ٹرمپ نے ایران کی تجاویز کو احمقانہ قرار دے دیا۔ امریکی صدر نے آج قومی سلامتی میٹنگ طلب کر لی۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی لائف سپورٹ پر ہے۔ تہران کے ساتھ معاہدہ کرنا ممکن ہے۔ امید کرتے ہیں ایران میں اچھی قیادت سامنے آئے گی۔ کئی دنوں تک انتظار کیا، حالانکہ جواب 10 منٹ میں دیا جا سکتا تھا۔ ایران کا مسئلہ ختم ہونے پر تیل کی قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ ایران میں داخل کرنے کے لیے کردوں کو ہتھیار دیے جو انہوں نے اپنے پاس رکھ لیے۔ تہران سے سابق صدر باراک اوباما کی ڈیل بڑی اسٹریٹجک غلطی تھی۔ اوباما اور بائیڈن ہوتے تو شاید ایرانی تجاویز قبول کر لیتے۔ چینی صدر آبنہ ہرمز کھلوانے میں مدد کرنا چاہتے ہیں۔ چینی صدر سے ایران، تائیوان اور روس پر بات چیت کروں گا۔ تائیوان کو امریکی ہتھیاروں کی فروخت پر بات ہوگی۔ امریکہ ایران سے غیر معقول مطالبات کر رہا ہے۔ تہران جائز مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان باضابطہ ثالث اب بھی پاکستان ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے، امریکہ سے کیے گئے تمام مطالبات جائز ہیں۔ ایران نے فراخ دلانہ اور ذمہ دارانہ تجاویز پیش کی۔ جنگ بندی، بحری قزاقی کا خاتمہ، ایرانی اثاثوں کی بحالی، لبنان سمیت خطے میں سیکیورٹی کا قیام چاہتے ہیں۔ قطر سمیت کئی ممالک کشیدگی کم کرنے کے لیے رابطے کر رہے ہیں۔ ایران کی چینی صدر شی جن پنگ کے 4 نکاتی امن منصوبے کی حمایت۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالیباف نے کہا، 14 نکاتی تجاویز میں درج ایرانی عوام کے حقوق قبول کرنے کے سوا کوئی متبادل نہیں۔ کوئی بھی دوسرا راستہ مکمل طور پر غیر نتیجہ خیز ہوگا۔ اس معاملے کو جتنا زیادہ تاخیر کا شکار کیا جائے گا، امریکی ٹیکس دہندگان کو اتنی ہی زیادہ قیمت چکانا پڑے گی۔ پاکستان نے ایرانی طیاروں کی موجودگی کے حوالے سے سی بی ایس نیوز کی رپورٹ مسترد کر دی۔ نور خان ایئر بیس پر ایرانی طیاروں کی موجودگی سے متعلق گمراہ کن اور سنسنی خیز دعوے رد۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق سی بی ایس نیوز کی رپورٹ میں قیاس آرائیوں پر مبنی بیانیے خطے میں امن و استحکام کی کوششوں کو نقصان پہنچانے کے لیے گھڑے جا رہے ہیں۔ جنگ بندی کے بعد اور اسلام آباد مذاکرات کے ابتدائی دور کے دوران ایران اور امریکہ کے متعدد طیارے پاکستان آئے۔ طیارے سفارتی عملے، سیکیورٹی ٹیمز اور انتظامی اہلکاروں کی نقل و حرکت کے لیے تھے۔ فتنہ الخوارج کا لکی مروت کے علاقے سرائے نورنگ بازار میں دھماکہ، 2 پولیس اہلکاروں سمیت 7 افراد شہید، متعدد زخمی۔ دہشت گردوں نے موٹر سائیکل پر دھماکہ خیز مواد کا استعمال کیا۔ زخمیوں کو سرائے نورنگ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز کا علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی نے آئی جی پولیس سے رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ شہداء کے لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ صوبائی حکومت ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ صدر مملکت آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی دھماکے کی مذمت۔ بے گناہ افراد کی شہادت پر دلی رنج اور غم کا اظہار۔ دہشت گرد کو روکنے والے بہادر شہری لیاقت شہید کی نماز جنازہ ادا۔ کوہاٹ کے قریب جان قربان کر کے مقامی آبادی کو بڑی تباہی سے بچایا۔ جنڈ اور خوشحال گڑھ پل کے قریب مشتبہ خارجی دہشت گرد کھیتوں کے راستے بڑھ رہا تھا۔ گاؤں منکور کے رہائشی لیاقت نے روک کر شناخت پوچھی۔ حملہ آور نے بوکھلاہٹ میں خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ بہادر شہری لیاقت موقع پر جامع شہادت نوش کر گئے۔ شہید لیاقت پاکستان ریلوے کے ریٹائرڈ ملازم تھے۔ اطلاعات کے مطابق دہشت گرد خارجی کا مقصد بین الصوبائی چیک پوسٹ تک پہنچنا تھا۔ صدر مملکت آصف زرداری کا جنڈ اور خوشحال گڑھ پل کے قریب دہشت گردی کا خطرہ ناکام بنانے والے بہادر شہری کو خراج عقیدت۔ کہا، شہید لیاقت جیسے بہادر شہری دہشت گردی کے خلاف قومی استقامت، حب الوطنی اور اجتماعی شعور کی روشن مثال ہیں۔ بیرونی مداخلت کی وجہ سے ہونے والی دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ شہید لیاقت کی لازوال قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ دہشت گردی کے خلاف پوری قوم اپنی سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے شانہ بشانہ ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کے خلاف لیبر پارٹی میں بغاوت، کابینہ میں تقسیم۔ نائب وزیر اعظم ڈیوڈ لیمی سمیت متعدد وزراء نے سٹارمر سے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ برطانوی وزیر اعظم نے کابینہ کا اہم اجلاس بلا لیا، قریبی ساتھیوں سے صلاح مشورے۔
80 अरकान पार्लियामेंट ने केयर स्टार्मर से ओहदा छोड़ने की टाइम लाइन भी मांग ली। बरतानवी अखबार ने दावा किया है कि सीनियर बरतानवी वज़रा इस्तीफे का मुतालबा लेकर वज़ीर आज़म हाउस पहुंचे। काबीना इजलास में भी केयर स्टार्मर से इस्तीफे का कहा गया। 5 पार्लिमानी सेक्रेटरीज ने ओहदों से इस्तीफा दे दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म ने मुस्ताफ़ी होने वाली वजारती मावनीन की जगह नई तकर्रुरियाँ कर दी। बजट तजावीज़ पर गौर के लिए IMF वफ़द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। ज़राए के मुताबिक विफाकी बजट पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात कल से शुरू होंगे। IMF से मुशावरत 1 हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान। टैक्स, तरक्याती अखराजात और दीगर मौशी अहदाफ पर बातचीत होगी। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल में कोई नया टैक्स लगने का इम्कान नहीं। IMF का मौजूदा टैक्स वसूली बेहतर बनाने का मुतालबा। डिजिटलाइजेशन से टैक्स वसूली बढ़ाने और लागत कम करने की सिफारिश। FBR रेवेन्यू हदफ के लिए इंतजामी इक़दामात का इस्तेमाल करेगा। रबा माली साल इंतजामी इक़दामात से 780 अरब रुपए की इजाफी आमदन मुतवक्के। आइंदा माली साल में तनख्वाहदार टैक्स दहिंदगान को रिलीफ फराहम किए जाने का इम्कान। हुकूमत मुमकिना रेवेन्यू खसारे को मुतबादिल आमदनी के जरिए से पूरा करेगी। नई गंदुम आने के बावजूद आटे का बहरान सर उठाने लगा। मुल्तान में 15 किलो का थैला 200 रुपए महंगा, कीमत 1300 से बढ़कर 1500 रुपए हो गई। परचून में आटा 115 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। सुपर फाइन आटे का थैला 1500 से बढ़कर 1700 रुपए का हो गया। फ्लावर मिल्स ने मार्केट में सप्लाई कम कर दी। कोयटा में आटे की 120 रुपए फी किलो तक फरोख्त। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2400 रुपए तक जा पहुंची। 50 किलो आटे की बोरी 6000 रुपए में फरोख्त। आपनाए हुरमस में जहाज रानी बहरान के मनफी असरात। आलमी मंडी में खाम तेल महंगा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $105.17 फी बैरल हो गई। WTI का एक बैरल $99.08 में फरोख्त। अमरीकी बैंक JP मॉर्गन की रवा साल तेल की कीमत $100 से ज्यादा रहने की पेश गोई। गोल्ड मार्केट में 1 औंस सोना $4701 का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 340 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स में 1,70,165 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 3 पैसे सस्ता $278.64 में फरोख्त। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी और आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश। ओपेक की तेल पैदावार 26 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। अप्रैल में तेल की पैदावार 2 करोड़ बैरल यौमिया से कम होकर 8,30,000 बैरल हो गई। कुवैत की तेल की पैदावार 0 रिकॉर्ड। सऊदी अरब की तेल पैदावार 70 लाख बैरल यौमिया तक गिर गई। मुत्तहिदा अरब अमारात, वेनेजुएला और लीबिया की तेल पैदावार में इजाफा हुआ। अमरीका पर इसराइली हिकमत अमली हावी। ट्रंप ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए फौजी कार्रवाई की जानिब माइल। अमरीकी जरीदे के मुताबिक इसराइल ने अमरीका पर ईरानी अफसूदा यूरेनियम जखीरे के स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशन का दबाव बढ़ा दिया। हुकाम के मुताबिक मुज़ाकरात तातुल का शिकार होने के बाद ईरान के खिलाफ फौजी ऑप्शन दोबारा ज़ेरे गौर। अमरीका की ईरान से जौहरी प्रोग्राम पर रियायतें लेने के लिए महदूद फौजी कार्रवाई पर मुशावरत। जौहरी मिसाइलों से लैस अमेरिका की ओहायो क्लास आबदोज जिब्राल्टर पहुंच गई। पेंटागन के मुताबिक ओहायो क्लास आबदोज इंतहाई खुफिया फौजी असासों में शुमार होती है। अमेरिकी बहरिये ने बयान में कहा कि जिब्राल्टर पहुंचने वाली आबदोज ओहायो क्लास बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे बूमर भी कहा जाता है। ये स्टेलिथ प्लेटफॉर्म जौहरी वॉरहेड ले जाने वाले बैलिस्टिक मिसाइल दागने की सलाहियत रखता है। आबदोज का दौरा अमेरिका की सलाहियत और नेटो इत्तेहादियों के साथ मुसलसल वाबस्तगी का इजहार है। अमरीका की ईरानी पासदाराने इनकलाब के मालियाती मैकेनिज्म की मालूमात देने के लिए $1.5 करोड़ इनाम की पेशकश। इनाम का ऐलान स्टेट डिपार्टमेंट के इंसाफ प्रोग्राम के तहत किया गया। मालूमात हासिल करने का मकसद ईरानी मईशत और हुकूमत पर मुआहदे के लिए दबाव बढ़ाना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका मालूमात की तलाश में है। पासदाराने इनकलाब अपने शराकतदारों को फंड्स और मवाद कैसे मुंतकिल कर रहा है।
ہر 4 میں سے ایک امریکی نے وائٹ ہاؤس عشائیہ میں ٹرمپ پر مبینہ حملے کو جعلی قرار دے دیا۔ امریکی معلوماتی ویب سائٹس کی ریٹنگ جاری کرنے والے ادارے نیوز گارڈ نے 28 اپریل سے 4 مئی تک سروے جاری کر دیا، جس میں 1/3 ڈیموکریٹس نے حصہ لیا۔ 18 سے 29 سال کے افراد نے حملے کو جعلی قرار دیا۔ عمر رسیدہ امریکی سمجھتے ہیں ٹرمپ پر حملہ اصلی تھا۔ 32% امریکی فیصلہ نہیں کر پائے کہ حملہ جعلی تھا یا اصلی۔ وائٹ ہاؤس نے سروے نتائج مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ پر حملہ جعلی سمجھنے والے احمق ہیں۔ امریکہ نے چین کو تیل کی ترسیل میں ایران کی مدد پر 12 شخصیات اور اداروں پر پابندیاں لگا دیں۔ امریکی محکمہ خزانہ کا کہنا ہے پابندیوں میں ہانگ کانگ اور متحدہ عرب امارات میں قائم 4 کمپنیاں شامل ہیں۔ وزارت خزانہ ایرانی حکومت کو مالیاتی نیٹ ورک سے کاٹنے کا سلسلہ جاری رکھے گی۔ سلامتی کونسل میں امریکی قرارداد تنازع کی شرائط بدلنے کی کوشش قرار۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے ایکس پر بیان میں کہا کہ غلط، متعصب، سیاسی بنیاد پر مبنی کوئی بھی قرارداد ناکام ہوگی۔ ایران کو دفاع کا حق نہ دینے پر مبنی قرارداد مسترد کرتے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں خلیجی ممالک کی حمایت یافتہ امریکی قرارداد منظور ہوئی تو ایران کو پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے ایران پر براہ راست فوجی حملے کیے۔ وال سٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق اماراتی افواج نے اپریل 2026 کے اوائل میں ایران کے لاوان جزیرے پر واقع آئل ریفائنری کو نشانہ بنایا۔ حملہ اس وقت کیا گیا جب امریکہ جنگ بندی کے اعلانات کر رہا تھا۔ متحدہ عرب امارات نے حملوں کا عوامی سطح پر اعتراف نہیں کیا۔ متحدہ عرب امارات امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ایران کے خلاف فوجی مہم میں ایک خفیہ شراکت دار کے طور پر شامل رہا۔ بچوں کے ہاتھ میں پیٹرول بم اور گلیل نہیں، لیپ ٹاپ ہونا چاہیے۔ یہ ملک سب کا ہے، کسی ایک سیاسی جماعت کا نہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی میں کنووکیشن سے خطاب۔ کہا بھارت سے جنگ میں پوری قوم بنیاد مرصوص کی طرح اکٹھی ہو گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی دور اندیشی کی وجہ سے آج پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کا کوئی بحران نہیں۔ خواتین کے لیے محفوظ پنجاب میری اولین ترجیح ہے۔ کوئی معاشرہ خواتین کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ چاہتی ہوں خواتین سڑک پر نکلیں تو کوئی میلی آنکھ سے نہ دیکھے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا نیشنل پولیس اکیڈمی کا دورہ۔ محسن نقوی نے نیشنل پولیس اکیڈمی میں زیر تعمیر کثیر منزلہ ہاسٹل کے جاری تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ وزیر داخلہ نے ہاسٹل میں قائم ماڈل روم کا بھی معائنہ کیا۔ ماڈل روم کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت۔ ایلیٹ پولیس ٹریننگ سکول کے منصوبے 31 مئی تک مکمل کرنے کا ٹاسک۔ محسن نقوی نے کہا کہ رواں برس افسران کی ایلیٹ ٹریننگ صوبوں کی بجائے NPA میں کرائی جائے گی۔ وزیر داخلہ کی اکیڈمی میں سولر سسٹم کی تنصیب کی ہدایت۔